بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں میاں بیوی کے تعلق سے ایک نصیحت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، یعنی تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہو۔ کس کے لیے؟ لائف پارٹنر جو تمہارا ہے، یعنی تمہاری بیوی ہے یا بیوی ہے تو اپنے خامد کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ اب یہ ہدایت دونوں میاں بیوی کو ہے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی اور خیر رکھ دی ہو۔ یہ رہنمائی صرف میاں بیوی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا اصول ہے۔ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جو انسان کے لیے ناپسندیدہ واقعہ ہو اور وہ اس کے لیے خیر کثیر کا ذریعہ بن جائے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مسائل کو اگنور کر کے مواقع کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ آیت میں یہ بات ازدواجی پارٹنر کے بارے میں کہی گئی ہے، یعنی لائف پارٹنر کے ناپسندیدہ پہلوؤں کو اگنور کرو، اس کے پسندیدہ پہلوؤں کو استعمال کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کی شادی ہو اور اس کو ناپسندیدہ یا مس میچ لائف پارٹنر مل جائے تو وہ اس کے لیے خیر کثیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ بندے کے لیے ہے کہ وہ اس کو خیر کثیر بنا لے۔ یہ بندہ بھی اور بیوی بھی، میاں بیوی دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جیسے بتایا میں نے اب عرض کیا کہ بیوی کو اگر پسندیدہ نہیں ملا تو وہ اس کو قبول کر لے، خامند کو بیوی پسندیدہ نہیں ملی تو وہ اس کو قبول کر لے اور اس کی برائیوں کو اگنور کرے اور اس کی اچھائیوں کو دیکھے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو لیکن اس کے اندر تمہارے لیے اللہ نے بھلائی رکھی ہو۔ اگر آدمی کو مس میچ لائف پارٹنر مل جائے اور وہ اس کو رضائے الہی سمجھ کر دل سے قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسے خیر کثیر کا فیصلہ کر دیتا ہے جو کسی میچنگ پارٹنر سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ خدا کے پاس میچنگ پارٹنر سے بہت زیادہ عظیم خیر کی صورتیں ہیں۔ مفسر القرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو محمد بن ابی زید یہ دین، علم اور معرفت میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے، لیکن ان کی بیوی بہت بد سلوک تھی، بد زبان تھی۔ شیخ صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے اور اپنی معرفت دی ہے اور مجھے دین کا علم دیا ہے۔ میرے اوپر دوسری دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کی ہوئی ہیں۔ شاید یہ میرے کسی گناہ کی سزا اس صورت میں دی گئی ہے کہ مجھے ایسی بیوی مل گئی ہے۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس کو اگر جدا کر دوں، کیونکہ یہ تو مجھے میرے پاس اختیار ہے نا، میں طلاق دے دوں تو طلاق دے دوں گا تو اس کے بعد میں اگر اور بیوی کروں گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اور کوئی بیوی کروں اور وہ اس سے بھی بری نکلی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ خوش ہوں اس پہ کہ میرے اللہ نے جو میرے لیے منتخب کی ہے اور میرے لیے میری لائف پارٹنر بنایا ہے جس کو، اس کی ان بد زبانی، بد اخلاقی ساری چیزوں کو میں اگنور کرتا ہوں اور اس کی اچھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کیا خیر رکھا ہوا ہے۔ مثلا اللہ نے اولاد دے دی، میں اگر گھر میں نہیں ہوں تو میری عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے اور بھی بہت سارے میرے کام کرتی ہے۔ تو ایک اگر چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہ، اور پھر یہ ہے کہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اس کی بد زبانی، بد اخلاقی پہ میں صبر کرتا ہوں تو اس پہ یقیناً میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین کہ میں تمہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ اگر نہ حالات بنتے تو یہ صبر کا ثواب مجھے کیسے ملتا؟ اس لیے میں صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہا، میں اپنی آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ تاکہ میری آخرت بھی اچھی ہو۔ تو یہ جو ایسی بیوی ہے تو اس کی اسی طرح یہاں یہ سبق دیا گیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، دونوں میاں بیوی دونوں جو ہیں، اور یہ یاد رکھیے یہ اللہ نے، قرآن ہے نا، قرآن کی آیت ہے، تو عورت بھی مسلمان مرد بھی مسلمان، اللہ نے دونوں کو حکم دیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف طریقے سے رہو
اور دونوں ہی یہ دیکھو کہ بیوی دیکھے کہ اگر یہ خامد ایسا ہے تو کیا ہو، اگر میں کہیں اور ہوتی تو پتہ نہیں اس سے بھی برا ہو جاتا، پھر کیا ہوتا۔ مرد بھی یہ دیکھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے تھی، ویسی اگر مل جاتی تو ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی وہ اس سے بھی بری ہو جاتی۔ اور سب سے بڑی دوسری یہ کہ دونوں سوچیں اللہ نے اولاد بھی دے دی، اگر اور کہیں ہوتا تو کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہی نہ ہوتی۔ پھر کتنے جوڑے ہیں جو بڑے ٹھیک پھر رہے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو اولاد بھی دے دی، تو یہ کتنا بڑا انعام، اللہ نے کتنی خیر رکھ دی۔ اب دونوں مل کے اس بچی کی تربیت کرو، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔